اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ 10 روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، 7 روز پہلے قومی اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے۔ آئین کی اگر آپ 2 آرٹیکلز، آرٹیکل 224(2) اور آرٹیکل 48(4) اگر آپ ان کو مل کے پڑھیے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں۔ 90 دن کی واضح قدغن ہے۔ 90 دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن 17(2) کے تحت ڈیلیمیٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ بے شک ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی، آئین کو یا سبسڈری لیجسلیشن کو؟ شعیب شاہین صاحب ماہر قانون ہے، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے، اس پر کوئی ابہام ہمیں نہ تھا نہ ہے۔ چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور 90 دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے، ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے وکلاء اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہے ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی۔ اس میں ذمہ داری سونپی گئی ہے 90 دن کی جو حد ہے اس پر علی ظفر صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب اپنی، میری ابھی بات کی ہوئی ہے ان سے، پٹیشن فائنلائز کر رہے ہیں ٹو بی فائلڈ ان دی سپریم کورٹ پارٹی کی طرف سے، اور ماہر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے CCI کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ CCI کی کمپوزیشن اور کانسٹیٹیوشن پر بھی ابہام بھی ہے اور غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ اس میں 2 ایسی شخصیات تشریف فرما تھیں جو انٹرم نوعیت کے وزرائے اعلیٰ ہیں، اور اس قسم کی ذمہ داری اور اس قسم کے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال وہ پٹیشن میں وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن اس پر ایک واضح اپنا موقف لے چکی ہے اور ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس سے ہٹ کر پاکستان بار کونسل کا پریس ریلیز آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا، آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اس میں بھی مجھے کوئی ابہام دکھائی نہیں دے رہا۔ اور اب اگر میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موقف کو اور پاکستان بار کونسل کے موقف کو سامنے رکھوں تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے تمام لیگل فٹرنیٹی اس نقطے پر، 90 دن کے انتخاب کے نقطے پر ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں، اور یونانیمٹی آف تھاٹ مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں
امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس پر بیان دے چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سینسس کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. جے یو آئی پی ڈی ایم کا حصہ، اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ابہام پیدا ہو گیا، ایک تاثر دیا سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد میں جے یو آئی کی نمائندگی تھی، یعنی کہ مولانا کے صاحبزادے اس کا حصہ تھے. اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں، جے یو آئی نے اس میٹنگ میں اپنے اعتراضات اٹھائے اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا، اور جب کہا گیا کہ اختلافی نوٹ جو آپ نے لکھا منٹس میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کہا گیا کیونکہ وہ سی سی آئی کا ممبر نہیں تھے اس لیے ان کا اختلافی نوٹ درج نہیں ہوا. پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں تھے تو وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے؟ اس اجلاس میں ان کو دعوت کیوں کر دی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کو اس پر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے فیصلے کے برعکس کھڑے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں. پہلے آپ نے دیکھا سندھ کے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو نیا سینسس ہے، ہماری سیریز ریزرویشنز ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور میں اس کی مخالفت کروں گا. پھر اجلاس ہوتا ہے، 5 اگست کے اجلاس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی اختلافی بیان نہیں دیتے اور یونانیمس ریزولوشن کے تاثر کو تقویت دیتے ہیں. ان کی خاموشی اس کو تقویت دیتی ہے. اور پھر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر حضرات، جس میں نیر بخاری صاحب ہیں، میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، فیصل کنڈی صاحب ان کی سیکٹری انفارمیشن ہے، ان کا موقف آپ کے سامنے ہے، فرت اللہ بابر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، شیری رحمان صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا موقف. وہ 90 دن پر اصرار کر رہے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ان کا موقف ہے تو پھر انہیں ایک واضح موقف اختیار کر لینا چاہیے. اور یہ جو ان کی ہے نا ویسیلیٹ جو کر رہے تھے، اس ویسیلیشن کو ونس فار آل ختم کر دیں اور کلیئر پوزیشن لیں. اور توقع کی جا رہی ہے کہ آپ کلیئر پوزیشن لیں گے.